بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف میں آہستہ مشغول رہے. جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھے. آواز صحیح نہیں. نمازیوں کے آگے نہ گزرے اور نہ بیٹھے. ہر جگہ مسجد میں آواز پہنچتی ہے. پھر پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ اور لو علم المار ماذ علیہ من الوزر لوقف اربعی. گزرنے والے کو پتہ ہوتا کتنا گناہ ہے 40 سال یا 40 دن کڑا رہتا لیکن آگے نہیں بڑھتا. ازدحام میں یہ تکلیف پیش آتی ہے. کچھ لوگ اجلت باز ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. صبر و قناعت مسائل کی بنیاد ہے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ابیکم ابراہیم اخرجہ الشیخان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة ولم يدح لا يقربن مصلانا اخرجہ اصحاب الحسان. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. قربانی کے ایام ہیں تو قربانی سے متعلق بعض سوال جواب اور مسائل بیان کرنے ہوں گے. قرآن کریم سے پتہ چلا ہے کہ قربانی کا رواج اور سنت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی. ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی رد ہو گئی. علماء دین کہتے ہیں کہ انبیاء کے جامع تعلیمات میں سے ایک قربانی ہے کہ اپنے پسند کا ایک حلال جانور اللہ تعالیٰ کے ثواب اور رضا کے خوشنودی کی در و دولت کے حصول کے لیے مقررہ ایام کے اندر سنت طریقے سے نہر یا ذبح کیا جائے. لیکن قربانی کا مسلم تاریخ اور مسائل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت اقدس پیغمبر مصطفیٰ والنبی المجتبی و امین اللہ علی وحی السماء سے جب پوچھا گیا کہ ما حاضی یہ کیا چیز ہے، آپ نے کہا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی جد امجد کلمے اور دین کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر قطرہ خون اور ہر جسم کے بال کے بدلے میں تمہیں اجر اور نیکی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم امتحان سے دوچار کیا. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ. بخاری و مسلم میں ہے کہ انبیاء پر بڑے امتحانات آتے ہیں. ثم تکون لهم العاقبۃ المحمودہ. آخر کار ان کا انجام بخیر و عافیت ہوتا ہے اور مقابلین کا انجام صفر ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے.
آہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مسلسل خواب دیکھتے رہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے. تو آپ نے اس کے پاداش میں بڑے سینکڑوں بکرے، مینڈے، گائے، اونٹ خیرات کیے تاکہ بچے کا سر سلامت رہے. اور عموماً اس قسم کے رویا اور خوابوں کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی تکڑا قسم کا صدقہ، خیرات اور جان کے بدلے میں جان، خیرات اور ایثار کر دی جائے تو اللہ کے ہاں سنت عادیہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کا معروف طریقہ ہے کہ بلائیں ٹل جاتی ہے اور مصیبتیں رک جاتی ہے اور انسانی زندگی یا اس کی جان بڑی بڑی بلا اور آفات سے بحفاظت ہو جاتی ہے. یہ بھی محدثین کے ہاں مسئلہ ہے کہ انبیاء کے خواب کچھ تو محتاج التعبیر ہے اور کچھ براہ راست جیسے دیکھا ایسا ہی ہے. بخاری شریف کے ابتدا میں ہی ہے کہ آپ خواب دیکھ لیتے تھے، صبح وہ پڑھتے ہی وہ سامنے نظر آ جاتا. آئین قلب جب صاف ہو اور روح مجلہ ہو تو پرواز بلند ہوتا ہے اور صحیح مواطن سے وہ اخذ کرتا ہے، اس میں پھر چوک ووک نہیں ہوتی. اور اعمال جب پراگندہ ہو اور روح بھی بجائے مرتاز ہونے کے بیمار ہو تو وہ پھر مختلف نامناسب احوال میں گرفتار ہوتی ہے اور اس کے خواب کیا کہ اس کے جاگنے کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. زړه چې خدای کاندي روحانه جام د جمشي او پدی جام کې ورخاره تمام عالم شي. ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا کہ امتحان جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہی ہے اور یہ سینکڑوں مینڈے اور بکرے اور گائے اور اونٹ یہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ اس قربانی کے پاداش میں جو قیامت تک مینڈے، بکرے، گائے اور اونٹ نہر ہوتے ہیں، بعض جگہ بہن سے بھی، تو یہ بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی کہ آپ نے ہر خواب کے پاداش میں بڑے جانور کٹوائے. اسلام میں یہ تو ہے کہ بڑے جانور کٹوائے، یہ نہیں کہ بڑا مہنگا جانور ہو. آج دیکھ رہا تھا تو 6 ٹانگوں والا بکرا، 3 ٹانگوں والا بکرا، 1 کروڑ کا بیل، تحفہ تحف ہوئے چرخ گردو تحفہ. 1 کروڑ کے بیل کی بھی تو وہی 7 قربانیاں ہیں. تو اگر 1 لاکھ کی گائے خریدی جائے، 100 گائے، تو کتنی قربانی ہو جائے گی؟ 7 میں ضرب 700 یا 7000 ہو جائے. اور 1 بیل تو 1 کروڑ کا ہو یا 50 لاکھ کا ہو، وہ تو 7 قربانیاں ہیں، زیادہ نہیں ہوگی. یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کوئی فضول خرچی اور اسراف ہے، لیکن شاید مسئلے سے کچھ ناواقفیت ہے. اور ان کو کیسے خدا تعالیٰ نے جانوروں کا خادم بنایا ہے، جو ان کو بادام اور مونگ پھلی اور پستے اور گائے کا گھی اور مکھن اور خود ایسے خوار بدگار کرتے ہیں. تو کوئی شک نہیں کہ محنت کی گئی ہے اور بہت شاندار جانور پالے ہیں. کوئی اسلامی حکومت ہو تو ویسے ہی ان کو بڑے بڑے انعام و اکرام دے، کیونکہ یہ قربانی تو نہیں ہے، اس کے ساتھ اسلامی تہوار وابستہ ہے. جانور پالے جاتے ہیں. کیسے پالے جاتے ہیں وہ منڈیوں میں نقشہ آپ دیکھیں. پھر ان جانوروں کے لیے چارہ لگایا جاتا ہے.
پھر ان کے لیے مختلف قسم کے جو ان کے پسندیدہ خوراک تیار کیے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے گاڑیاں چلائی جاتی ہے، جگہ مخصوص کی جاتی ہے، ان کے کھانے کے لیے علیحدہ برتن تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے رسیاں علیحدہ تیار ہوتی ہے۔ امت مسلمہ ایک تجارت میں اور ایک بہترین قسم کے کسب معاش میں اس تہوار کے بدلے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسلام کی برکات میں سے ہے کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، کہ قربانی اور سنت بھی ادا کر لے اور اس کے ساتھ مزدوروں کو، گاڑیاں چلانے والوں کو، گھاس لانے والوں کو، گھاس لگانے والوں کو، کٹوانے والوں کو، ان کے برتن کھانے کے بنانے والوں کو، پہنچانے کو، کتنے کام ہیں۔ 100-150 مراحل سے یہ تہوار گزرتی ہے، اور مسلمانوں کی آباد کاری اور کسب معاش کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام فرمایا ہے۔ عبادت کے اندر کسب معاش کوئی برا تو نہیں ہے۔ حج کے بیان میں اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، آپ یہاں بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین کچھ چیزیں لے کے وہاں بیچتے تھے، کچھ چیزیں وہاں سے لے آتے تھے، تو کم از کم سفر کا خرچہ نکل آتا تھا۔ اب یہ غلط چیزیں لے جاتے ہیں، کبھی ہیروئن لے جاتے ہیں، کبھی اور مصیبت۔ تو ان کی تجارت بھی ایک فسق و فجور کا مرحلہ ہے۔ وہ پاک کام انبیاء و مرسلین کا پیشہ، جس کے لیے آپ نے کہا ہے التاجر الصادق الامین مال انبیاء والصدیقین یوم القیامہ، وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اولیاء اور انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ امین اور صادق ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو قربانیوں کی کثرت تو مطلوب ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے اور 10-15 قربانیاں وہ کر رہا ہے، ایسا دل چاہتا ہے کہ 7 اونٹ ہو، 7 بکرے ہو، 7 بھینسیں ہو، 7 بکرے ہو، 7 مینڈے ہو، اور تینوں دن باغ و بہار ہو۔ کرتے ہیں لوگ۔ یہاں کراچی میں ایک دوست، اللہ غری کی رحمت کرے، اس کے ہاں ایک دفعہ جانا ہوا تو سینکڑوں گائے اور بیل کڑے تھے، پوری گلی بھری ہوئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے مختلف نام تھے، صحابہ کرام کے نام تھے، تابعین کے تھے، بزرگان دین کے تھے۔ تو میں نے بھی 4-6 بزرگ کے نام پیش کیے۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ قربانی میں یاد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً اپنے نوکر کو بلایا۔ اس زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ان کو کہا کہ وہ ایک بیل رہ گئی آپ سے، اس کی ریٹ زیادہ مانگ رہے ہیں، اگر کم کیے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی پر لے آئے۔ اور بڑے مہنگے اور بڑے شاندار قسم کا بیل لایا گیا، اور ہمارے بزرگان دین جو ہمارے مشائخ ہیں اور فخر و مفخر ہے، ان کے نام بھی سامنے بورڈ پہ لکھے اور وہ بیل نمبر لگا لیا۔ ہم تو چکر میں گئے تھے کہ ہمیں کھالے دے۔ دنیا کے ذلتوں میں سے ایک ذلت یہ بھی ہے کہ لوگوں سے آدمی کھالے مانگ۔ بس یہ رواج بن گیا ہے کراچی میں۔ اب تو خیر الحمدللہ ٹینڈر والوں نے اپنا بہت بڑا ایمان پیش کیا۔ ایک ہفتے پہلے جو چمڑا 5000 کا تھا وہ عید کے دن 500 اور 1000 کا ہو۔ اس کو بھی ٹینڈری کہتے ہیں، اور یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھیں گے۔ یہ جنت جائیں گے تو جہنم کون جائے گا؟ صرف اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ مدرسوں کے اور دارالعلوموں کے اور یہ یتیم اور مسکینوں کی جو ہے تو فری ہے، ایسے ہی لوٹو ان سے۔ توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔
حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں مہنگا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو 4-5 ہزار کا خریدتے تھے وہ تو عام گائے اور بیل ہوتا ہے، یہ تو چنا ہوا مال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس دوست کی خدمت میں اپنے ایک بزرگ ہمارے حاجی عثمان صاحب، اللہ ان کو صحت شفا دے، جو صدر الصدور ہے یہاں کے، اب بھی حیات ہے، وہ مجھے لے کے گئے کہ آپ سے ریکویسٹ کرے کہ وہ ہمیں قربانی کھا لے دے۔ انہوں نے مان لیا، اور ان کی شاید کوئی والدہ تھی یا بڑی بہن تھی گھر میں، اس سے بات کرائی تو انہوں نے کہا کھا لے تو سب آپ لے جائیں اپنے ادارے میں، اور اس کا ایک حصہ ہمیں دے، ہمارے یہاں نوکرانیاں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں، ان کو بھی کچھ پیسے میں اس میں سے دیتی ہوں۔ تو وہ ایک ایک بیل اس زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ وہ جو سوزوکی بھر کے آ رہی تھی تو ان کا اس کا ٹائرہ ٹوٹ گیا، اور سوزوکی والے نے کہا اتنا وزن کبھی میری گاڑی میں ڈلا ہی نہیں۔ لیکن وہ قیمتی جانوروں کے چمڑے اور یہ عام جو گدہ گاڑی والے ادھر ادھر کرتے ہیں اس کے چمڑے ایک ریٹ تھا اس زمانے میں 500 روپے، وہ بہت بڑی بات تھی۔ 500 روپے بھی آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ ادارے بنائے ہمارے، وہ ہمارے منصور بھائی، ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی مدرسے کو کھال چمڑا نہیں دیتے، ہمارے یہاں تنظیم ہے اور وہ تنظیم وصول کرتی ہے اور پھر ہمارے بیواؤں کو، معذوروں کو، محتاجوں کو اس میں سے دیتے ہیں۔ تو ہمارے منصور بھائی بہت ہی پریشان آئے۔ میں نے کہا کہ وہاں جانا ہی نہیں تھا، وہ ہمارے ادارے بنا رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس میں عجیب عجیب مزاج ہوتے ہیں دنیا کے، لیکن بہرحال بشری اثر مجھ پر بھی ہو گیا۔ منصور بھائی کا جو خفگان تھا، اور جس طرح ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس طرح واپس ہوں گا، تو وہ 3 دن جب گزر گئے اور وہ سب چمڑے ومڑے اور کالے ادھر ادھر ہو گئی، بک گئی، تو وہ بزرگ حاجی صاحب جو تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، وہ عصر کے وقت آئے، گاڑی سے اترے اور دور سے مجھے ایسا دیکھ رہے، بہت زیادہ غصے میں تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت، چائے منگواؤ، یہ کہا اچھا کتنے پیسے ہو گئے؟ جو نہیں بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 3 دن کے چمڑے کھالے سب کتنے کی بکی؟ میں نے بتایا، تو انہوں نے اپنی جیب سے چیک نکالا، اتنا ایک اور چیک بنایا، کہا آپ یہ نہیں کہو گے کہ 5 لاکھ کی ہوئی، اب 10 لاکھ ہو گئے، اور کہا کہ میرے گھر عید کے مبارک دن میں منصور آیا تھا اور اس کو میں نے خالی ہاتھ واپس کیا ہے، تو اس نیت سے واپس کیا تھا کہ اس کو جا کے اس کا کفارہ کروں، لیکن لوگوں کے نگاہ میں نہیں لانا تھا، اور ہمیں ذرا کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب طوفانی عمل ہے کہ لوگ جو ہے نا، اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، کچھ دینی مدرسوں کے طلباء یہاں اندر آ کے لگا رہے تھے پوسٹر، ان سے ناراضگی بھی ہو گئی اپنے اہل حق اداروں کے، اور بعض جماعتیں تو بس ان کے ٹھیکیدار چمڑوں والے کہلاتے تھے۔ بعد میں ایسا طوفان آیا کشت و خون کا کہ وہ سب کو ہوا میں لے گئے، اور اب الحمدللہ معاملات صاف ہو رہے ہیں، قربانی قربانی ہے۔ ہر مومن مسلم جو صاحب توفیق ہو، اس پر ایک قربانی، خواہ وہ بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے، بھینس، اونٹ، اس کا 7واں حصہ ہو، ایک قربانی واجب ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا، یا پوری گائے، پورا اونٹ، کئی بکرے، کئی بینڈے، سعادت ہے۔ فخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ منگوائے تھے، حضرت علی کو یمن بھیجا تھا،
اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. بخاری میں ہے کہ آپ ان سے کوئی بات کرتے تھے اور انہیں تسلی دیتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں آپ مجھے جنت میں ملیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرماتے تھے. اور یہ جانور جو قربانی کے ہیں یہ جنت کے مطابق ان کو شکلیں دی جائے گی. وہاں جنتی گائے، جنتی مینڈا، بکرا، اونٹ جنت کے جو شایع نشان ہے اس شکل میں متشکل و متمثل کر کے جنہوں نے دل سے، اخلاص سے، ایمان سے قربانی کی ہے ان کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ سے قمیص مبارک ایسے اوپر کی اور یہ سفیدہ چمک رہا تھا 14ویں کے چاند کی طرح، اور آپ نے نیزہ لے لیا اور نیزے کو باقاعدہ دیکھا، اس کا حدید دیکھا کہ تیز صحیح ہے، اور پھر اونٹ کی طرف بڑھ گئے اور اس کو نہر کیا. بڑا مشکل عمل ہے. امید اس کا مائر ہو گیا. توبہ. ہم جیسے کمزور ایمان والوں سے تو دیکھا نہیں جاتا. ابھی ایک اونٹ کٹ رہا تھا گزشتہ جمعے کو، تو وہ اونٹ نے حمید کے ایسے کان میں کوئی بات کرنا چاہا، یہی کہتا ہوگا کہ مجھے معاف کرے، اور انسانوں کی طرح بالکل اس سے رونے لگا ہو. توبہ توبہ. تو یہ سب قربانی کا محل ہوتا ہے. ایک محبوب چیز سے، ایک پیاری چیز سے جب مومن مسلم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور پھر وہ اس پر چھرا پھیرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خدایا تو بڑا ہے اور تیری رضا بڑی ہے، وہ نصیب فرما. توبہ توبہ. ایسے ایسے دردناک واقعات میں نے دیکھے ہیں. ہماری ایک گھر کی پلی ہوئی کٹیا تھی، بھینس کی بچی، وہ پوری بھینس ہو گئی اور کئی دفعہ بیائی، اور اس میں دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. تمام گوالے تھک جاتے تھے اور بالٹیاں بھر بھر کے دیتی. وہ یہی ایام آئے آخری دنوں میں پھر ہم طلباء کے گوشت کے لیے کہ ان کو بھی گوشت ملے اور گھر لے جائے، اس کے لیے محلے والوں کے گوشت کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنی بھینسیں اور گائے کٹوانی ہوتی. تو میں نے مصباح الدین ایک ساتھی تھے، اللہ غری کے رحمت کر لے، جوانی میں انتقال ہو گیا. وہ ہمارے پالنہار تھے باڑے کے. میں نے اس کو باقاعدہ سمجھایا کہ جوان جوان کٹیا لے آؤ، لیکن اس کو بھی ساتھ شامل کیا. اس کو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ظلم کیا آپ نے. اب وہ ایسی تھی کہ گاڑی سے مجھے دیکھ کے چھلانگ مارنے لگی، ایسی پیاری و عادی تھی. میں خود اس کے پاس گیا اور اس کو اتارا گاڑی سے. سب لوگ جانور ادھر ادھر ہو گئے، وہ میرے ساتھ دفتر کے سامنے کھڑی رہی. پھر میں آگے بڑھا اور ہمارے جو دوست ہیں یہاں پالنے والے ان کو سمجھایا کہ اس کی ذرا آؤ بھگت زیادہ کرو. میں جب یہاں دفتر آ رہا تھا تبھی وہ ایسے نیچے سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کہاں تھک گیا. 2-3 دفعہ میں اس کے پاس گیا اور سینہ میرا پھٹ رہا تھا بالکل. چنانچہ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو میں اندر گیا، اندر سے میں نے کنڈی لگائی اور اس کے ساتھ ایسا لپٹ کے رویا جیسے کوئی اپنی ماں اور بیٹی اس کے ساتھ الوداع میں رو رہا. برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کو میں نے یہی کہا کہ میں تو آپ کا نہیں کسی اور کو کہا تھا، لیکن آپ کو لے آئے. اب ایمان کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کو واپس بھیج دوں. لہذا دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت میں انہی محبت اور قدروں کے ساتھ آپ مجھے ملے گی. تو میں جب سارے ناظم صاحب اس زمانے میں اور ناظم تھے، یہ ناظم شاید طالب علم تھا، اور ہمارے ساتھی یہ سب ادھر ادھر جمع تھے کہ مولانا اندر رو رہے سارو قطار اور دروازہ بھی بند ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو یہی مقصد تھا نا حضرت ابراہیم کو کہنا کہ اسماعیل کو قربان کر لے. توبہ توبہ. کہتے جب لے جا رہے تھے تو ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا، وہ ایسا کبھی ہوا ہے کوئی بیٹا قتل کرتا ہے کہ اس کو خدا کی وہی سمجھتا ہے؟ یہ تو شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا.
دونوں نے نیچے جھک کر کے اور پتھر مارے تو جمرہ عقبہ کی رمی واجب ہو گئی 10 ذی الحج کی صبح. جب تک وہ نہ کرے حاجی حاجی نہیں مزاجی. پھر بی بی ہاجر کے پاس گیا, اس کو کہا یہ آپ کے خاوند پاگل ہو چکے, بیٹے کو لائے اور ساتھ چھرا بھی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ قربان کروں گا. کبھی تاریخ انبیاء میں یہ ہوا ہے کہ کوئی بیٹے کو نہر کرے, ذبح کرے؟ پاکان لوگوں کے گھرانے کی عورتیں بھی پاک خصلت کی ہوتی ہے. ہاجر بی بی نے بھی نیچے جھک کے پتھر لیے اور دہ مارا اسے. لعنت ہو تجھ پر, خدا کے دین کے خلاف مجھے سمجھا رہا. اور پھر حضرت اسماعیل کے پاس بھی آیا. حضرت صاحب نے بھی تو وہ تھو ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات, وہی نر وڑو کے پورڑن کی معلومی. ہاں, بالا سرش دے و شمندی او میتاف ستارہ بلندی. اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹانا چاہا تو کہتے حضرت اسماعیل نے کہا کہ حضرت آپ مجھے الٹا لٹا گئے, کیونکہ میرا چہرہ سامنے ہوگا نا تو کہیں پیدری شفقت موج میں نہ آئے, خدا کے حکم پر عمل میں کمی نہ ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تیاری کے ساتھ چھرے کو تیز کیے. باقاعدہ مرو کے معنی ہیں چھرا تیز مروا, اس جگہ ہوا ہے. موطا مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کعبے کو دیکھا کہ ہونا کل منہر, واقعہ تو یہاں پیش آیا ہے, لیکن چونکہ اس راستے سے آئے اور پھر جب یہ طے ہوا کہ اب قیامت تک امت قربانیاں کرے گی تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب قربانیاں وہی مینا میں کیا کرو جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا, تاکہ وہ قیامت تک زخمی رہے, مجروح رہے. تو ابراہیم علیہ السلام جس زور سے چھرا پیر رہے کہتے اتنا ہی چھرا کام چھوڑ چکا تھا. مفسرین کہتے پورے عالم میں کاٹنے والی چیزوں کو منع کیا گیا تھا کہ خبردار کہ آج آپ نے کوئی چیز کاٹی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت خیال آیا اور بہت فکر مند ہو گئے. حضرت اسماعیل نے بھی کہا کہ آپ کو شاید پدری شفقت آڑے آ رہی ہے, خدا کے حکم کا کیا ہوگا. اور آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دور سے جبریل نمودار ہوا کہتے ہیں, اور حضرت جبریل نے وہاں سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اشارہ تھا کہ نہیں بس ختم کرو. اور کہتے ہیں اسے گود میں ایک مینڈا اٹھائے ہوئے تھے, سفید اور اس پر کالے دھبے تھے, اور بہت شان و شوکت والا تھا. اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا تھا. اور حضرت اسماعیل کو کہا گیا کہ آپ اٹھے, اور حضرت کو کہا گیا کہ اس پر چھرا پیر ہے. تو حضرت جب اٹھے تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین, بہت بڑا امتحان تھا. اور فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ان کے بدلے میں ایک بہترین قربانی ان کو دے دی. تو اس وقت سے انبیاء و مرسلین نے آپ کے بعد اور ہمارے پیغمبر کے درمیان 2 یا 3 انبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان میں 800 سال ہے, اور حضرت عیسیٰ مسیح اور ہمارے پیغمبر کے درمیان 572 سال ہے. تاریخ درج ہو چکی ہے اور مفسرین نے اتفاق ظاہر کیا ہے. اس اثنا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تضحیہ, قربانی کی سنت کو زندگی اور جلا بخشی ہے. لیکن آخر الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و ولی اللہ المرتضی و امینہ علی وحی السماء
شافع الشفعاء یوم الجزا قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے اس قربانی کے اور 4 چاند لگا دیے اور آپ نے کہا جس کو توفیق ہے وہ قربانی کرے۔ علماء نے ان احادیث پر کلام کیا تو فرمایا بس قوت نمو کافی ہے، یعنی عید کی رات بھی اگر کسی کے پاس پیسے آئے، اگرچہ اس پر سال نہیں گزرا ہے فطرے کی طرح، تو واجب ہو جائے گی قربانی، بس صبح نہیں تو پرسوں ترسوں کر لے، 3 دن تک اجازت ہے۔ اور فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر ہے ضرورت سے زیادہ یا زمینیں ہیں، فصلیں ہو رہی ہے، تو ان پر زکوٰۃ تو اپنی فصل کے اعتبار سے عشر و نصف العشر ہے، لیکن قربانی کی طاقت اس میں مان لی گئی کہ یہ شخص قرض لے اور قربانی کر لے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اس زمانے میں فریج ہے، ڈی فریزر ہے، دیگر اساس المنزل قیمتی قسم کے ہیں، بلکہ ینابی شرح قدوری میں لکھا ہے کہ کپڑے بھی اگر ضرورت سے زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ 3 جوڑے ہوتے ہیں، ایک ثیاب البذلہ محنت مشقت کا جوڑا، ایک ثیاب الصلاۃ عام نمازوں میں، اور ایک ثیاب الجمعہ جمعے کے لیے پہننے والا۔ عام طور پر کہتے 3 جوڑے سلف کے ہاں ہوتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تجمل للوفود کے لیے بھی ہوتا ہے، مہمان بننے کے لیے یا مہمان آنے کے وقت احترام ہے کہ میزبان اچھا کپڑا پہنے۔ بہرحال اس زمانے میں تو پتہ نہیں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، اتنے کپڑے سلتے ہیں اور اتنے اللہ جل جلالہ نے احسانات فرمائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے، 2 میں بھی پڑھی۔ اما اليوم فقد وسع اللہ علینا، آج کل اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہے۔ ابن مسعود رأس الفقہ والاجتہاد اور شیخ الصحابہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اما اليوم فقد وسع اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی توفیق عطا فرمائی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو مشہور ہے، روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے درس حدیث کے لیے، اور شام کو اتار کر خیرات کر لیتے، اگلے دن پھر نیا جوڑا، سال ہر سال نئے جوڑے ہوتے تھے۔ ایسے دوست احباب یہاں بھی ہے جو ہمیں تفسیر میں، حدیث میں اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اتارنے پہننے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے بس ہمیں ایسے ہی رہنے دو، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، اور اسی میں بہت آرام و راحت ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بہت بیش بہا لباس پہنتے تھے، تو ایک دن حضرت اچانک کہیں روانہ ہو گئے، ان کے ایک دوست تھے، ان کو کہا کہ ایک چادر دے دو، اس نے کہا یہ تو بہت بہترین چادر ہے۔ بزرگان دین، علماء اور صلحاء وہ کندھے پہ کوئی چادر کوئی رومال سجاتے، یہ ٹیچر اور پروفیسر اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے۔ تو وہ شخص بہت خوش تھا کہ حضرت اقدس امام اعظم نے بہت قیمتی چادر لی، اور وہ پروگرام سے فارغ ہو کے واپس آ کے ان کو دیا، کہا اخذیتنی، بے عزت کرا دیا، یہ کوئی چادر ہے جو تم نے رکھی؟ اور کہتے ہیں امام صاحب کے جو سوٹ پہنے ہوئے تھے اس کے جو کنارے دیکھے گئے تو اس چادر جیسی 100 اس پر خیرات ہو سکتی تھی، صرف اتنا مہنگا کپڑا حضرت پہنتے تھے، اور زندگی بھر میں کبھی خریدا نہیں، ملوک اور سلاطین کی طرف سے ہدایا ہوتے تھے۔ آپ نے شاگردوں کو بھی وصیت کی کہ بڑی پگڑی باندھا کرو اور اعلیٰ کپڑے پہنا کرو، بادشاہوں کے دربار میں مت جاؤ، اور جب جاؤ تو عزت کے ساتھ جاؤ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس قسم کے جو کپڑے ہیں قیمتی، بہترین، ضرورت سے زیادہ، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی ایک آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال ایک گھر
جس میں چولہا شریک ہو، سب مل بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو اور ایک ہی جگہ اخراجات ہوتے ہو، اگرچہ 5 آدمی اور 5 کمانے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ علی کل بیت یکفلونہ، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی واجب ہے، لیکن صاحبین نے اور دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ علی کل فرد ذی نصاب وان کان نماء لا حاضرا، ہر فرد جو کماتا ہے اس کے پاس توفیق ہے، وہ ان کی طرف سے کسی پر ہمارے یہاں فتویٰ واقع ہے، اور بہتر سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہوں۔ باقی تفصیلات الاحسان میں آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ پمفلٹ شائع ہوئے ہیں، جزیات اور فروع اس میں بے حساب ہے، اہم مہم باتیں جو ہے وہ کہی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کی قربانیاں اور ان کا جذبہ اور ان کی توفیق قبول فرمائے، اور یہ منڈیاں جو سجی ہوئی ہے اور ایشیا کا مقتدر منڈی کراچی میں واقع ہے، اللہ اس کی برکات، خیریت، سالمیت، عافیت، حفاظت، آنے جانے والوں کا حفظ و امان، عزت اور وقار برقرار رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانان عالم کی قربانیاں قبول کرے اور ان سے آفات، بلیات، امراض، اسقام، مصائب، شدائد ہٹا دے، حرمین شریفین کی بقا اور وہاں کا تحفظ و تقدس اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ القدس پھر فلسطین کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اسرائیل اور امریکہ جو مسلمانوں کے ازلی ابدی دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نظام غیبی سے تباہ و برباد فرمائے، اور یہ پاگل صدر جو امریکہ کا ہے یہی امریکہ کے زوال کا باعث بنائے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ مسلم ریاستیں قائم فرمائے، جو مسلمان وہاں ہیں، مساجد ہے، درسگاہیں ہیں، معادن ہیں، مواطن ہیں توحید و سنت کے، اللہ تعالیٰ اسے قائم دائم رکھے، ہر شریر سے، مفسد سے، برے حال سے اللہ انہیں اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ترکیہ کی اللہ تعالیٰ خیریت قائم دائم رکھے، طیب اردوان اور ان کے رفقائے مخلصین، ان کو اللہ تعالیٰ امریکی چال بازی اور دیگر جو زنادقہ اور ملاحدہ ہے ان کے شر سے بچائے۔ افغانستان اور عراق میں پھر اسلامی امارات قائم فرمائے، اور پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ جو نئی حکومت لائی گئی ہے اس کے شر فساد سے بھی اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہے اور ان میں صدق اور دیانت ہے، ان کے مطابق اب ان کو اللہ رہنا نصیب کرے، اور اگر ان میں کوئی خیر نہیں ہے یا یہ شریر ہے اور مفسدوں کے اعلی کار ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاکستان کا دامن چھڑا لے، جیسے اس سے پہلے فرائنہ اور جبابرہ ختم ہو چکے ہیں۔ حتی قسمہم اللہ کما قسم الجبابرۃ والفرائین قبلہم۔ اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا واحفظ هذا الدین واہل الدین عن شر الاشر وافساد المفسد وقتل القتال وسفک السفاک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، یا حنان، یا منان۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ پورے عالم کے مسلمان، ان میں بیشتر ایسے ہیں جو یہاں کے درس سے اور بیان سے مستفید ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی شریک اجر و دعا فرمائے، اور ان کے لیے ان کفر کے اندھیروں میں اسلام کا اجالا آگے بڑھانے کی ہمت مردانہ عطا فرمائے، اور پاکستان کے چاروں صوبوں، ہر باسی، ہر مکین، ہر انسان و حیوان، ہر جگہ کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ یہ جو پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ حکومتوں کو اور مالداروں کو اس قسم کے خیر و حسنات کا خیال رکھنا چاہیے۔
یہ نہیں کہ قربانی آپ نہ دیں ان کو دے، یہ اکو بکو سندر بکو ہے۔ اس کے علاوہ کم مال و دولت ہے کیا؟ ڈیم جو قربانی سے بنتا ہے، ڈیم اربوں اور کربوں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نہیں، پاکستان میں 100 سے زیادہ ڈیم بنانے کی ہمارے مکینوں کو، بھائیوں کو، متمولین کو اور نام نہاد وقتی حکمرانوں کو اور سیاسی بٹیر بازوں کو خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا انجام و عاقبت بخیر و عافیت فرمائے۔ صلی اللہ